2015 میں بیجنگ ہائی وے پر ایک ٹریفک جیم ہوا جس نے 50 لین کے ہائی وے کو بھی بری طرح سے چوک کر دیا۔ 1980 میں فرینچ آٹو روٹ ہائی وے پر ٹریفک جیم اتنا شدید تھا کہ 175 کلومیٹر تک گاڑیاں پھنسی رہی۔ پیرس سے لے کر لیون تک ٹریفک جیم کو کلیئر ہونے میں کئی دن لگ گئے۔ اسی طرح برازیل، جرمنی اور امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں ٹریفک جیم ہوتے رہے ہیں، جہاں گاڑیاں 12 دن تک بھی پھنسے رہنے کی خبریں موصول ہوتی رہی ہیں۔ پر آج میں جس ٹریفک جیم کے بارے میں بات کروں گا، یہ جان کر یقیناً آپ بھی حیران ہونے والے ہیں۔ یہ ٹریفک جیم کچھ دنوں، ہفتوں یا مہینوں کا نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر پورے 8 سال تک چلتا رہا۔ فیکٹ ویک کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ کا خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کا سب سے لمبا اور سب سے مشکل ٹریفک جیم سوئز کینال میں پیش آیا، جہاں شپس اور ان میں موجود ہزاروں کریو ممبرز کئی سالوں تک پھنسے رہے۔ ہائی ویز اور ایکسپریس وے پر ٹریفک جیم کھلوانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کئی دن لگ سکتے ہیں، لیکن سوئز کینال میں ہونے والے ٹریفک جیم کو کھلوانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ آئیے ماضی کے انوکھے اور سب سے بڑے ٹریفک جیم کے بارے میں انٹرسٹنگ سٹوری جانتے ہیں۔ یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ سوئز کینال کو شپنگ اور ٹریڈنگ انڈسٹری کا زیور کہا جاتا ہے۔ 1869 سے پہلے جب شپنگ انڈسٹری کے پاس سوئز کینال جیسا تحفہ نہیں تھا، تو یورپ اور ایشیا کے درمیان آل دی وے افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر یورپ جانا پڑتا تھا۔ سوئز کینال نے یہ شپنگ انڈسٹری کا یہ مہینوں کا سفر دنوں میں بدل دیا۔ اب یورپ سے شپ میڈیٹرینین سے ہوتے ہوئے ڈائریکٹلی ریڈ سی پہنچ کر ایشین کانٹیننٹ کو ایکسس کر سکتی ہے۔ اسی روٹ کو استعمال کر کے ہر شپ تقریباً 10,000 کلومیٹر بچا لیتی ہے۔ اس کے علاوہ افریقن واٹرز میں کئی پائرٹس گینگ یہاں سے گزرنے والی شپس کو لوٹ لیا کرتے تھے، جن میں صومالین پائرٹس اور ویسٹ افریقن پائرٹس کافی مشہور ہیں۔ یہ پائرٹ شپس کو زبردستی روک کر کروڑوں ڈالر کا مال لوٹ لیا کرتے تھے اور کریو کو ہاسٹیج بنا کر اپنی مانگیں بھی پوری کرواتے تھے۔ سوئز کینال نے ان شپس کو لمبے ڈسٹینس کے ساتھ ساتھ ان پائرٹ سے بھی بچانے کا کام کیا۔ یہ واقعہ ہے 5 جون 1967 کا۔ اسی طرح جب صبح سویرے 15 کارگو شپس سوئز کینال کے میڈیٹرینین سائڈ سے انٹر ہوتی ہیں۔ نارملی شپس کو یہ کینال کراس کرنے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن آج ان کا یہ گھنٹوں کا سفر سالوں تک لمبا ہونے والا تھا۔ اس بات کا خیال ان کو ذرا برابر بھی نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان پہلے سے ہی کوئی ٹینشن چل رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میپ میں یہ دیکھا جائے تو اسرائیل اور ایجپٹ کا بارڈر یہ ہے۔ اس بارڈر سے سوئز کینال بہت دور ہے، قریب 200 کلومیٹر۔ اس پورے حصے کو سائنائی پیننسولا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بارڈر سے کافی دور تھے، اس لیے اس کی خبر نہ تو ایجپٹ کو اور نہ ہی 15 کارگو شپس کو تھی۔ پر اس دن کچھ یوں ہوا کہ ٹینشن سے ابلنے والا لاوا پھٹ گیا اور اچانک جنگ کی شروعات ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز نے ایجپٹ پر سرپرائز اٹیک کر کے صرف 1 گھنٹے کے اندر اندر کینال کے ارد گرد راکٹ گرائے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ایجپٹ نے سوئز کینال کو فوراً دونوں سائڈوں سے بند کر دیا۔ اگلے 6 دنوں تک جنگ چلتی رہی، لیکن اسرائیلی فورسز نے سینائی پیننسولا پر قبضہ جما لیا۔ اب اسرائیل اور ایجپٹ کا نیا بارڈر سوئز کینال ہی تھا، جو ایک دوسرے سے الگ کیے ہوئے تھا۔ یہ ایجپٹ کے لیے بہت بری ہار تھی۔ اسرائیلی فورسز کینال کو کراس کر کے مزید آگے نہ بڑھیں، اس لیے ایجپٹ نے کینال کے دونوں سائڈوں پر کشتیاں کھڑی کر دی، اپنے برج خود ہی تباہ کر دیے اور کینال میں جگہ جگہ مائنز انسٹال کر دی۔ ایسا کرنے سے صرف ایک ہی وجہ تھی کہ کینال کو اسرائیل کے ساتھ ساتھ کوئی بھی استعمال نہ کر سکے۔ اس دوران 15 کارگو شپس سوئز کینال میں پھنسی رہی۔ ان کے ویسٹ میں ایجپشن آرمی اور ان کے ایسٹ میں اسرائیلی آرمی تھی۔ یہ نہ ہی واپس میڈیٹرینین میں جا سکتی تھی اور نہ ہی ریڈ سی میں۔ آل ان شارٹ، ان شپس کے پاس اسی لوکیشن پر کھڑے رہ کر ویٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ ان کے علاوہ کئی اور شپس بھی تھی جن کو میڈیٹرینین اور ریڈ سی پر روک لیا تھا۔ اب اس امید میں کھڑے تھے کہ شاید معاملہ سلجھ جائے، مگر معاملہ مزید غمگین ہو گیا۔
دن گزرتے گئے، ہفتے اور پھر مہینے، مگر اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان کشیدگی ختم نہ ہو سکی۔ اس سب کا نقصان پوری دنیا کو ہو رہا تھا۔ اس کی شپمنٹس ڈیلے ہو گئی اور فریٹ چارجز کئی گنا بڑھا دیے گئے۔ جو شپس پہلے سوئز کنال کو یورپ سے مڈل ایسٹ اور ایشیا جایا کرتی تھی، ان کو اب دوبارہ سے افریقن کانٹیننٹ گھوم کر جانا پڑ رہا تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے جہاں پوری دنیا کو نئے چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے تھے، وہیں ٹریفک جیم میں پھنسی 15 کارگو شپس اور ان میں موجود کریو اپنی ہی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ان میں برٹین، جرمن، سویڈن، پولش، فرینچ اور امریکن شپس بھی موجود تھی۔ کئی مہینوں کے بعد ان کو جب کلیئر ہو گیا کہ یہ مسئلہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں، تو شپنگ کمپنی نے زیادہ تر کریو کو واپس بلا لیا، کہ ایک شپ پر صرف 10 لوگوں کو مینٹیننس کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے تیسرے مہینے یہ 10 لوگوں کا کریو بھی چینج کر کے نیا کریو بھیجا جاتا تھا، صرف اس امید میں کہ شاید ایک دن وہ اپنی شپس نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ اتنے عرصے تک ایک ساتھ رہتے رہتے 15 شپس کے کریو میں دوستی بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے ایکٹیویٹیز کا انتظام کیا۔ جرمن شپس پر ایک چرچ کھولا گیا، جہاں ہر سنڈے کو سارے کرسچن جمع ہوتے تھے۔ بلگیرین شپ پر ہر روز مووی نائٹ کا اہتمام ہوتا تھا۔ سویڈن شپ میں پول پارٹیز اور برٹین شپ پر فٹ بال کھیلی جاتی تھی۔ انہوں نے یہی بٹر لیک پر اولمپکس گیم بھی کروائی، جس کو بٹر لیک اولمپکس 1968 کہا جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک سال گزرتے جا رہے تھے، لیکن یہ شپس ایک ہی جگہ پر کھڑی رہی۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا، ان کے اوپر مٹی کی لیئر جم چکی تھی، کیونکہ یہ نیوٹرل شپس تھی اور ان کا اس لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ان کو کھانا پینا پہنچانے کے لیے نہ تو اسرائیل کو اور نہ ہی ایجپٹ کو کوئی مسئلہ تھا۔ 6 سالوں کے بعد 1973 میں ایک بار پھر سے یہ جنگ شدت اختیار کر گئی، لیکن اس بار حملے کی شروعات ایجپٹ کی طرف سے ہوئی۔ ایجپٹ اپنی پوری طاقت سے سینائی پیننسولا میں گھسا اور اسرائیلی فورسز کو کافی اندر تک دھکیل دیا۔ دونوں طرف سے بھرپور حملے کیے گئے، لیکن اس بار ایک اسرائیلی راکٹ نہ چاہتے ہوئے بھی ان میں پھنسی ہوئی امریکن شپ پہ آ لگا اور وہ تباہ ہو کر ڈوب گئی۔ ہفتہ چلنے والی یہ لڑائی دونوں طرف ہزاروں اموات کا باعث بنی۔ آخرکار 24 اکتوبر 1973 دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر ایگریمنٹ ہوا اور دونوں کنٹریز نے اپنی اپنی افواج واپس بلانا شروع کر دی۔ 6 سالوں تک چلنے والی جنگ اب تو ختم ہو گئی، لیکن ٹریفک جیم میں پھنسی شپس کے لیے جیسے ابھی تک جنگ چل رہی ہو۔ ان 6 سالوں میں سوئز کنال کے اندر بورڈ، شپس، پلینز اور راکٹ کا ملبہ بکھر چکا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ایجپٹ نے مائنز انسٹال کر رکھے تھے، اسی وجہ سے شپس کا یہاں سے نکلنا ابھی تک ناممکن تھا۔ سوئز کنال کو اچھی طرح صاف کرنے میں 2 سال لگ گئے۔ یہ 5 جون 1975 وہ دن تھا جب سوئز کنال کو 8 سالوں کے بعد کھولا گیا۔ اتنے لمبے عرصے تک ساتھ رہنے کے بعد ان شپس کا سوئز کنال چھوڑنے کا وقت آ چکا تھا۔ یہ جب واپس اپنی کنٹریز میں پہنچی تو ان کا خوب دھوم دھام سے استقبال کیا گیا۔ 8 سالوں کے بند رہنے کے بعد سوئز کنال میں ٹریفک دوبارہ سے بحال ہونے لگی۔ اتنی بڑی ٹریفک جیم ہسٹری میں نہ تو کبھی پہلے ہوئی اور نہ ہی اس کے بعد آج تک ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان ریلیشن بہتر ہوتے گئے۔ اسرائیل نے پورا سینائی پیننسولا واپس کر دیا اور ایجپٹ وہ پہلی عرب کنٹری تھی جس نے اسرائیل کو ریکوگنائز کیا۔ امید ہے کہ فیکٹ ویک کی یہ ویڈیو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو کے